سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، قل آپ فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، والاثم اور گناہ، والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان مشرکین سے خطاب ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا، جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ نمبر 1 بے حیائی، چاہے ظاہری چاہے باطنی، قولی یا فعلی۔ نمبر 2 گناہ۔ نمبر 3 ناحق زیادتی۔ نمبر 4 ہر طرح کا کفر و شرک، ہر وہ قول اور فعل جو برا اور فحش ہو اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ آیت میں الفواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے، جو اعلانیہ کیا جائے وہ ما ظہر یعنی ظاہری ہے، اور جو خفیہ کیا جائے وہ ما بطن یعنی باطنی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فواحش سے وہ گناہ مراد ہے جن میں شرعی سزا لازم نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زنا ہے جو بدکاری علی الاعلان ہو یا خفیہ انداز سے کی جائے، یہ سب فواحش کے اندر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے، اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا ہے، چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بے حیائی جو ہے یہ تو نری اللہ پاک کی مخالفت اور اللہ رب العزت سے جنگ والا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بے حیائی کو حرام اس کو قرار دیا ہے۔ کئی لوگ اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالتے ہیں، یہ بالکل یہ بہت ہی برا ہے۔ تو نہ تو زبان سے الفاظ نہ ہی کسی اور انداز سے کسی طرح کی بے حیائی ہمیں ظاہر کرنی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بے حیائی سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی